نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آیت 11 یعنی 11 سے اسلام کی تقسیم وراثت کے بارے میں قرآن پاک کے جو احکامات ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ پورا ایک علم ہے، علم المیراث ایک پورا علم ہے جسے علم الفرائض بھی کہا جاتا ہے۔ علم الفرائض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کے سیکھنے پر توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں، علم الفرائض خود سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ کہ وہ نصف علم ہے۔ نصف علم اس کو اس لیے کہا گیا کہ ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے، تو یہ حقوق العباد سے متعلق ہے، مراد اس سے یہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ سب سے پہلے جو علم میری امت سے اٹھا لیا جائے گا وہ علم الفرائض ہے، یعنی میراث کا علم ہے، کہ لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ مرنے والے کے بعد حصے کس طرح تقسیم ہونے چاہیے۔ اگرچہ خواتین سے براہ راست تقسیم کے معاملات کم ہی متعلق ہوتے ہیں، لیکن پھر وہی بات ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کچھ لوگ اس کو بہتر طور پر سیکھ لیں تو باقی لوگوں کی بھی نجات ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی بھی نہ جانتا ہو کسی معاشرے کے اندر اور وراثت غلط طور پر تقسیم ہو تو آپ دیکھیں کہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سب کچھ کی بربادی کا خوف ہے۔ تو اس لیے خصوصی طور پر وہ لوگ جن کا میتھمیٹکس اچھا ہو انہیں اس علم میں مزید کوشش کر کے اس کو اچھی طرح سیکھ لینا چاہیے۔ آج کا چونکہ ٹاپک ہمارا علم المیراث نہیں ہے تو میں اس اینگل سے ساری بات نہیں کروں گی، قرآن کی تفسیر کے حوالے سے ہی چند باتیں کروں گی۔ یہاں پر اس لیسن میں آپ کو بس انہی تفصیلات تک رہنا ہے جو ان آیات سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ یہاں پر میں کچھ حکمتیں بھی بتاؤں گی۔ علم وراثت جو ہے اسلام کا، اس کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے، 3 چیزوں پر۔ نمبر 1 قرابت، حصے کے ملنے یا نہ ملنے اور حصے کے کم یا زیادہ ہونے میں رشتے کی نزدیکی اور دوری کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ جو جتنا قریب ہوگا اتنا ہی اس کا حصہ زیادہ ہوگا، اور جو دور ہوگا تو اس کا حصہ یا تو نہیں ہوگا یا کم ہوگا، کیونکہ پیچھے جو آپ آیت پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 7، اس میں بھی آتا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ تو حصہ صرف رشتہ دار ہونے کی وجہ سے نہیں ملتا بلکہ اقرب ہونے کی وجہ سے ملتا ہے، قریب تر ہونے کی وجہ سے۔ نمبر 2 ضرورت، قریبی رشتہ داروں میں حصے کی تقسیم کا دار و مدار ضرورت کو قرار دیا گیا۔ جتنی کسی کی ضرورت زیادہ ہو اور ذمہ داریاں زیادہ ہوں اسی لحاظ سے اس کا حصہ زیادہ ہوگا۔ مثلا اگر کسی میت کی اولاد بھی ہو اور والدین بھی ہوں تو اب قرابت میں تو یہ دونوں تقریباً برابر ہیں، یہ دونوں برابر ہیں، والدین اور اولاد، لیکن اولاد کا حصہ والدین کے مقابلے میں زیادہ ہوگا، اولاد کا حصہ زیادہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ والدین کی ذمہ داریاں نسبتاً کم ہو جاتی ہیں جب تک کہ اولاد کی اولاد ہو جاتی، دادا بن جاتے ہیں جب تو ان کی ذمہ داری کم ہو جاتی ہے، لیکن ینگر جنریشن کی رسپانسبلٹیز ابھی زیادہ ہوتی ہیں، ان کی ایجوکیشن ہے، پھر اس کے بعد ان کی شادی بیاہ ہے یا ان کے روزگار کا مسئلہ ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہوں گی۔ اس لیے والدین کی بجائے اولاد کو حصہ زیادہ ملے گا۔ اسی طرح لڑکی اور لڑکا، لڑکے کا حصہ عموماً تقسیم میں لڑکی کی نسبت زیادہ ہے، کیونکہ لڑکے کے اوپر تمام تر معاشی ذمہ داری ہے، ساری فائنینشیل رسپانسبلٹیز، لائبلٹیز کس پر ہیں؟ لڑکے کے اوپر۔ مثلاً وہ شادی کرتا ہے تو اس کو لڑکی کو مہر بھی دینا ہے، پھر اس کا نان نفقہ بھی اسے دینا ہے، اور ساری زندگی کے لیے اس کا اور اس کے بال بچوں کا خرچ اٹھانا ہے۔ اس کے برعکس لڑکی کو جو کچھ ملتا ہے وہ صرف اس کا ذاتی ہے،
اس مال کے اندر کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں، اس لیے اسے اگر کچھ ملتا بھی ہے تو یہ اللہ کا خاص فضل اور رحمت ہے اور ایک احسان کی شکل ہے۔ پھر اسی طرح تیسرا اصول ہے تقسیم دولت، یعنی اسلام یہ حصے کیوں مقرر کرتا ہے، اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا، کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء، کہ چند لوگوں کے ہاتھ میں وہ دولت نہ گھومتی رہے بلکہ وہ تقسیم ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یعنی ایک دولت جو ایک شخص کے ہاتھ میں تھی، مرنے کے بعد اس کی اولاد بھی شریک ہو گئی، والدین بھی ہو گئے، تو یہ کیا ہوا، بہت سے لوگوں کے فائدے میں آ گئی۔ جیسے کہ کچھ اور نظاموں میں صرف لڑکا یا بڑا لڑکا جو ہے، سب سے بڑا بیٹا، وہی وارث ہوتا ہے، تو اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ پھر اسی طرح کچھ اور چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ مرنے والا جب مر جائے تو اس کے مال میں سے سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے، اس کا کفن خریدا جائے، اس کی قبر کھدوائی جائے، اس کے دفن کے اوپر اخراجات کیے جائیں، لیکن اس میں وہ اخراجات شامل نہیں کہ جو ہم اس کے مرنے پر تیجا، ساتواں، 40واں، 50واں پہ خرچ کرتے ہیں، کیونکہ یہ غیر مسنون چیزیں ہیں اور اس میں پیسہ میت کا لگانا وارثوں کو ان کے حق سے محروم کر کے بلا وجہ ضائع کرنا ہے۔ اس کے بعد قرض کی ادائیگی ہوگی، کیونکہ اگر کسی شہید نے بھی قرض ادا نہ کیا ہوگا تو اس کا بھی حساب ہوگا، یعنی شہید کے تمام گناہ خون کا پہلا قطرہ گرتے معاف ہو جاتے ہیں، سوائے کس کے؟ قرض کے، کہ قرض جو ہے وہ معاف نہیں ہوتا، اس سے اس کا بدلہ اس کو بھی اپنی نیکیوں میں سے دینا پڑے گا۔ اسی طرح اگر مہر نہیں دیا شوہر نے بیوی کو تو کیا کرنا ہوگا؟ پہلے مہر دینا ہوگا، پھر باقی مال تقسیم ہوگا۔ یا اسی طرح اگر اس نے کوئی نظر مان رکھی ہے یا اس کے ذمہ کوئی زکوٰۃ باقی ہے یا کسی بھی طرح سے کسی انسان کو کچھ دینا باقی ہے تو پہلے وہ دیا جائے گا جو اس کے اوپر لازم ہے، اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وصیت کا پورا کرنا، یہ بھی تقسیم سے پہلے ہوگا، وصیت پوری کرنا۔ مثلا اگر اس نے کسی نیکی کے کام میں اپنے مال میں سے 1/3 دینے کی وصیت کر رکھی ہے تو پہلے وہ دی جائے گی، اور چوتھے نمبر پر پھر وراثت تقسیم کی جائے گی۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں یا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ورثے میں حصہ نہیں ملے گا۔ اب تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کس کس کو حصہ ملتا ہے، کون کون وارث ہوتا ہے، ایک جنرلی، ابھی تو یہ ڈیٹیلز آئیں گی نا قرآن میں، تو ایک جنرل کانسیپٹ آپ کے ذہن میں ہو کہ اب وراثت کی تقسیم شروع ہو رہی ہے، تو جب ہم تقسیم کریں گے تو کس کس بنیاد پر تقسیم کریں گے، اسباب وراثت کیا ہیں، اسباب یعنی کون سے وہ اسباب ہیں جن کی بنیاد پر ایک انسان کسی دوسرے کا وارث بن سکتا ہے۔ تو نمبر 1 نسبی قرابت۔ نسب کیا ہوتا ہے؟ سلسلہ نسب کا معلوم ہے نا، رشتہ، ابھی وضاحت کرتی ہوں۔ یعنی میت کے جو وارث ہیں اس کے باپ دادا یا پھر اولاد وغیرہ، اور تیسرے نمبر پر بہن بھائی اور ان کی اولاد، چچا اور اس کی اولاد، یعنی پہلے نمبر پر کیا ہے؟ اوپر نیچے باپ دادا اور اولاد، دوسرے نمبر پر پھر کیا ہوگا؟ بہن بھائی، حواشی ان کو کہتے ہیں۔ حاشیہ کیا ہوتا ہے؟ سائڈز پہ ہوتا ہے نا، جیسے آپ کے حواشی والے قرآن، تو حاشیہ سائڈ پہ جو خالی جگہ ہے۔ اب دیکھیں مثلا ایک پیج ہے نا، تو اس میں کیا ہے؟ ایک اوپر کا حصہ ہے، اس کو اصول بولتے ہیں، باپ دادا۔ نیچے کا حصہ ہے، یہ فروع بولتے ہیں، اولاد۔ اور حواشی کیا ہے؟ سائڈ پہ، یعنی بہن بھائی وغیرہ۔ پھر اسی طرح دوسرا سبب نکاح یعنی نسب کا رشتہ نہیں ہے لیکن نکاح کی وجہ سے رشتہ ہوا، اور عورت کے ساتھ قانونی عقد، یہ نہیں کہ زبانی ابھی منگنی ہوئی تو وہ وارث بن گئے، نہیں، قانونی طور پر نکاح ہو گیا، خواہ رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ یعنی بعض اوقات نکاح پہلے کر لیتے ہیں نا، 6 مہینے پہلے کر لیا، خدا نخواستہ اس استثناء میں بیوی یا شوہر دونوں میں سے کسی ایک کی ڈیتھ ہو گئی تو اس پر کیا ہوگا؟ وہ اس کے قانونی وارث ہوں گے۔ پہلا ہے نسبی قرابت، دوسرا ہے نکاح، اور نکاح میں خواہ ابھی رخصتی نہ بھی ہوئی ہو،
اسی طرح طلاق رجعی، یعنی طلاق ہوئی لیکن رجعی ہے، رجوع کی گنجائش باقی ہے، تو اس صورت میں بھی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ تیسری چیز ہے ولا۔ ولا ہمارے ہاں تو اب نہیں ہے۔ ولا کا مطلب ہوتا ہے کسی شخص کا اپنی غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا، تو آزاد کرنے کے بعد بھی وہ اس کا والی ہوتا ہے، ایک طرح سے ولا آزاد کرنے والے کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ تو اگر اس کا غلام وہ آزاد کردہ فوت ہو جائے تو وارث کون بنتا ہے؟ جو اس کا والی ہوتا ہے۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے خواہ رشتہ داری ہو بھی لیکن وراثت نہیں ملتی، اس کو کہتے ہیں موانع وراثت۔ ایک تھا اسباب وراثت اور ایک ہے موانع وراثت، یعنی وراثت کو منع کرنے والی چیزیں۔ اس میں سب سے پہلے کفر ہے۔ کفر، رشتہ داری کے باوجود مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا اور نہ کافر مسلمان کا وارث ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہے قتل۔ قاتل نے اگر جان بوجھ کر کسی رشتہ دار کو قتل کر دیا، مثلا بیٹے نے باپ کو کر دیا یا باپ نے بیٹے کو کر دیا، یا اسی طرح کسی اور ایسے شخص کو کہ جس سے امید تھی اس کو کہ اس کے مرنے کے بعد وہ اس کا وارث ہوگا، تو اس قاتل کو مقتول کی جائیداد میں سے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ عموماً آپ دیکھیں کتنا رسک ہوتا ہے جب خصوصاً کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کے اور وارث نہ ہو، کسی ایک شخص کو وہ جائیداد ملنے والی ہو، تو عموماً اس قسم کے حادثے ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے اس حادثے کو روکنے کے لیے قتل کی وجہ سے یعنی قاتل کو جائیداد سے محروم کر دیا۔ اسی طرح غلامی، غلام جو ہوتا ہے وہ اپنے آقا کا وارث نہیں بنتا، ہاں آقا غلام کا وارث بن جاتا ہے۔ غلامی، غلام آقا کا وارث نہیں ہوا کرتا۔ چوتھی چیز ہے زنا۔ زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بچہ اپنے باپ کا وارث نہیں ہوگا اور نہ اس کا باپ اس کا وارث ہوگا، یعنی وہ بچہ اگر بڑے ہو کے بہت جائیداد کا مالک ہے تو جس کے نطفے سے وہ تھا وہ اگر زندہ بھی ہے تو اس کے مال میں سے وہ کچھ نہیں لے سکتا، البتہ وہ اپنی ماں کا وارث ہوگا اور ماں اس کی وارث ہوگی، یہاں مرد کو کچھ نہیں ملتا۔ اسی طرح لعان، لعان کہتے ہیں لعنت کرنے سے ہے، اس کی تفصیل آپ سورۃ النور میں پڑھیں گے، اس لیے صرف لفظ لعان لکھنا کافی ہے۔ پھر اسی طرح مردہ پیدا ہونا، اگر کوئی بچہ پیدا ہو اور وہ روئے نہ، ویسے تو یہ نا کہ پیٹ کے بچے کے لیے بھی وراثت ہوتی ہے، ورثہ تقسیم نہیں ہوگا جب تک کہ وہ عورت بچہ پیدا نہ کر دے جو وارثوں میں شامل ہو سکتا ہے، لڑکی ہو یا لڑکا، تو پھر اس کے بعد اس کا حصہ بنے گا۔ لیکن اگر کوئی لڑکی پیدا ہوئی یا لڑکا پیدا ہوا اور وہ مردہ پیدا ہوا تو اس کا بھی کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح وراثت کی 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ اوپر والے موانع میں سے کوئی مانع نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ جس کا مال تقسیم کرنا ہے اس کی وفات ہو چکی ہو، وہ جب زندہ ہے تو وراثت نہیں تقسیم ہوگی۔ پھر تیسری بات یہ، تقسیم کے وقت وارث زندہ ہو، اگر وارث پہلے فوت ہو جاتا ہے یا اکٹھے کسی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جاتے ہیں تو اس وقت اس کو اس میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ مثلا باپ اور بیٹا ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تو اب یہ جو بیٹا ساتھ ہی فوت ہو رہا ہے یہ باپ کی جائیداد میں سے یا باپ اس بیٹے کی جائیداد میں سے وارث نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ چند باتیں آپ ذہن میں رکھیں، تو ہم آگے آیات کو پڑھتے ہیں، اس میں سے کچھ چیزیں پھر میں پیچھے ریفر کروں گی اور انشاءاللہ تعالی آیات آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ یوصیکم اللہ، وصیت کرتا ہے تم کو اللہ، حکم دیتا ہے تم کو اللہ۔ یہاں پر یہ کیوں نہیں کہا قال اللہ؟ یوصی کا لفظ کیوں آیا؟ اسٹریس کی وجہ سے اور اس کی اہمیت کی وجہ سے کہ جس طرح کسی وصیت کا نفاذ ضروری ہوتا ہے اسی طرح اس حکم کا ماننا بھی ضروری ہے، یہ فرائض میں سے ہے، تمہاری چوائس پر نہیں، تمہاری مرضی پر نہیں، کوئی آپشن نہیں ہے اس میں، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ یوصیکم اللہ، اور تم سب کو کرتا ہے، صرف مردوں یا صرف عورتوں یا غریبوں یا امیروں کو نہیں، وہ سب جو اس سے متعلق ہیں اس حکم سے، ان سب کو کرتا ہے۔ فی اولادکم، سب سے پہلے
تمہاری اولاد کے بارے میں. اگر کوئی شخص مر جائے اور اپنے پیچھے اولاد چھوڑ جائے، اولاد میں لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں، تقسیم کیسے ہوگی؟ للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کے لیے حصہ ہے کتنا؟ مثل مانند حظ حصے کے، انثیین دو لڑکیوں کے، یعنی جتنا دو لڑکیوں کو ملے گا وہ دو کے برابر ایک لڑکے کو ملے گا. حظ کہتے ہیں مال اور خیر و فضل کا حصہ. حظ مال اور خیر و فضل کا حصہ. اردو میں بولتے ہیں نا بڑے نصیبے والا، بڑی قسمت والا یا قسمت، تو اس کو عربی میں حظ کہتے ہیں. کچھ ملتا ہے جس میں انسان کو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں؟ لڑکی کو کیوں آدھا، یا لڑکی کا ایک کیوں اور لڑکے کا دو کیوں، یا ایک لڑکا دو لڑکیوں کے برابر کیوں؟ تو ایسی بات نہیں کہ اس میں کوئی لڑکیوں کو ڈیگریڈ کرنا مقصود تھا، یا انہیں ذلیل کرنا مقصود تھا، یا اسلام میں کسی کا عورت ہونا ایک جرم ہے، یا اس کی حیثیت کم ہے، مرتبہ کم ہے. نہیں، اس کی معاشی ذمہ داری کم ہے، اس کے مقابلے میں لڑکے کی ذمہ داری زیادہ ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ ایک باپ جب فوت ہوتا ہے، پیچھے ایک لڑکا ایک لڑکی چھوڑ جاتا ہے، دونوں جوان ہیں. لڑکے کو دو حصے ملتے ہیں، لڑکی کو ایک حصہ ملتا ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ لڑکے کو جو کچھ ملتا ہے اس میں سے اسے اپنی شادی کرنا ہے، آنے والی بیوی کے لیے کیا کرنا؟ گھر بنانا ہے، مہر دینا ہے، کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، اس کی صحت کا، تعلیم کا، ہر رسپانسبلٹی کس پر ہے؟ لڑکے کے اوپر. اور پھر دوسری طرف لڑکی ہے، اس کی بھی کچھ دن کے بعد شادی ہو رہی ہے. اب کیا کرے گی یہ لڑکی؟ یہاں سے اپنا والد کا حصہ بھی لے گی، ادھر سے اپنے شوہر سے مہر بھی لے لے گی، پھر نان نفقہ، کھانا پینا، سب کچھ وہ سب اس کو مل گیا. تو امیر کون ہوا؟ کس کے پاس زیادہ ہے؟ لڑکی کے پاس. گین تو لڑکی نہیں کیا، لڑکا تو لینے کے بعد بیچارہ دے ہی دے رہا ہے. تو اس لیے بظاہر یوں لگتا ہے جیسے ناانصافی ہے، لیکن حقیقت میں یہ انصاف ہے. آپ کہیں گے کہ نہیں ہو سکتا کہ لڑکی کی شادی کسی غریب خاندان میں ہو. ہاں پاسبلٹی ہے، لیکن ایون دین مہر تو اسے لازمی ملنا ہے نا، اور لڑکے کو مہر لازمی دینا ہے، اس کو لازمن دینا ہے اور اس کو لازمن لینا ہے. اب یہ تو کوئی قسمت کی بات ہے نا، وہ تو اگر وراثت کو چھوڑے ویسے بھی دیکھے تو معاشرے میں اس چیز تو ہے، اس کو یہاں سامنے رکھ کے نہیں تقسیم کی جا رہی. یہاں ایک اصول بتایا جا رہا ہے کہ جس کی ذمہ داری زیادہ اس کا حصہ زیادہ، اور جس کی ذمہ داری کم اس کا حصہ کم. اب آپ دیکھیں کہ عورت کا جو مال ہے وہ اس کا اپنا ہے، اس میں شوہر اس سے کچھ نہیں لے سکتا، اس کے بچے اس پر اپنا کوئی قانونی حق نہیں رکھتے. اسی طرح کسی اور طرح بھی اسے خرچ کرنا اس کی ذمہ داری نہیں. ہاں جب وہ کرتی ہے تو اس کا ایک احسان شمار ہوتا ہے، اس کی طرف سے صدقہ شمار ہوتا ہے، نیکی شمار ہوتا ہے. پھر دوسری صورت، فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اگر صرف لڑکیاں چھوڑ گیا ہے، بیٹا نہیں ہے میت کا، صرف بیٹیاں ہیں، اور بیٹیاں فوق اثنتین، دو سے زیادہ ہیں، یعنی زیادہ بیٹیاں ہیں، کیونکہ جب ایک ہوتی ہے تو آدھا مال لے جاتی ہے، لیکن یہاں کیا ہے؟ دو سے زیادہ ہے، کوئی بیٹا نہیں. فَلَهُنَّ، تو ان بیٹیوں کو ملے گا کتنا؟ ثلثا، دو ثلث. ثلث کہتے ہیں 1/3 کو، تو کیا بنا؟ 2/3. ما ترکا، اس میں سے جو اس نے چھوڑا، 2/3 جسے کہتے ہیں آپ. میت نے جو کچھ چھوڑا، اس کی اگر بیٹیاں ہیں تو ان کو کیا ہوگا؟ 2/3 ملے گا. اور باقی کدھر جائے گا؟ مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، 2 لڑکیوں کو دے دیے جائیں گے، ایک جو ہے عصبہ کو دیا جائے گا. عین صاد بے ہے عصبہ. عصبہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہیں تو رشتہ دار لیکن ان کے حصے قرآن میں نہیں بتائے گئے، مقرر نہیں کیے گئے، جیسے کزنز وغیرہ یا میت کے بھائی وغیرہ. بہن بھائیوں کا میت کا یہاں ذکر نہیں ہے. بہرحال ابھی اتنا ہی یاد کر لیں کہ اگر صرف اولاد میں لڑکیاں ہیں تو مال کی 3 حصے کر کے 2 حصے لڑکیوں کو دے دیے جائیں گے، سمپل ورڈ میں. اور اس کے پیچھے وہ ایک روایت بھی ہے، جنگ احد میں ایک صحابی شہید ہو گئے، سعد بن ربیع ان کا نام تھا، ان کی 2 بیٹیاں تھیں، تو چچا نے ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان 2 بچیوں کو ان کا حصہ دلوایا، اور وہ اسی آیت کی روح سے تھا.
وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ فَلَهَا النِّصْفُ، تو باپ کی آدھی جائیداد کی وہ مالک ہوگی، اور آدھا باقی جو ہے وہ اور قاعدوں کے مطابق باقی وارثوں کو تقسیم ہوگا۔ وَلِأَبَوَيْهِ، اور واسطے دونوں ماں باپ کے، یعنی ابوین کا معنی ہے ماں باپ، والدین۔ وَلِأَبَوَيْهِ، اور واسطے ابوین کے، اس کے ہی کی ضمیر کس کی طرف جاری؟ میت کی طرف۔ میت کے جو والدین ہیں ان کو کیا ملے گا؟ لِكُلِّ وَاحِدٍ، ہر ایک کے لیے، منہما، ان دونوں میں سے، ان دونوں کو یعنی ماں اور باپ میں سے، السدس، چھٹا حصہ ہے، 1/6۔ اچھا، اب آپ یہاں دیکھیں مرد اور عورت میں کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی یہاں کوئی تفریق نہیں، کیونکہ اس حیثیت میں جب والدین جو ہیں ان دونوں پر کوئی خاص ذمہ داری نہیں، جس طرح لڑکے اور لڑکی یعنی بیٹا اور بیٹی ہونے کی حیثیت میں جو ینگر جنریشن ہے ان پر ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ مما ترکا، اس میں سے جو چھوڑ جائیں، کون چھوڑ جائے؟ میت۔ ان کان لہو ولد، اگر وہ اس کا بچہ یا اولاد، تو جو ولد کا لفظ ہے یہ اسم جنس ہے اور نکرہ ہے، کوئی بچہ ایک ہو یا زیادہ ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کے لیے ولد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ولد یہاں بیٹے کے معنوں میں نہیں ہے، چائلڈ کے معنوں میں ہے، لڑکی کے لیے بھی استعمال ہوگا، لڑکے کے لیے بھی، اور ولد کی جمع ہے اولاد، لیکن یہاں ولد چلڈرن کے معنوں میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اب یہ ولد کا لفظ بہت جگہ آئے گا آگے، اور اس لفظ کو سمجھنا ضروری ہے ورنہ کنفیوز، اگر آپ نے اس کا ترجمہ بیٹا کر دیا تو سب معاملہ الٹ جائے گا۔ ان کان لہو ولد، اگر اس کا کوئی بچہ ہو یعنی اولاد ہو تو ماں باپ کو کتنا ملتا ہے؟ 1/6 ہر ایک کو۔ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ، اگر اس کا کوئی بچہ نہ ہو، کس کا؟ میت کا۔ وَوَرِثَهُ، اور وارث ہوئے اس کے، کون؟ أَبَوَاهُ، اس کے والدین، یعنی بچے نہیں ہیں اور ماں باپ وارث ہیں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، تو ماں کا تیسرا حصہ ہے، اور باقی 2 حصے باپ کے ہیں۔ باپ کا 1 ثلث تو ماں کے برابر والا آئے گا، اور ایک باقی جو ہے وہ بطور اسبہ کے باپ کو ملے گا۔ چلیں کوئی بات نہیں، اسے چھوڑ دیں، اتنا ہی کافی ہے۔ فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، ماں کو تیسرا حصہ ملے گا۔ اب چونکہ آپ نے کہنا تھا اچھا باقی کدھر گئے، تو اس کا جواب میں پہلے ہی دے رہی تھی، تو بہتر ہے جب آپ پوچھیں گے تو بتاؤں گی۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پھر اگر ہوں اس کے کئی بھائی، کس کے؟ میت کے، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو ماں کا چھٹا حصہ ہے، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ، وصیت پوری کرنے کے بعد، یوسی، جو وصیت کر جائے، بہا، اس کی، او دین، یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ وصیت کے پورا کرنے کی بات پہلے ہو رہی ہے اور قرض کی بعد میں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وصیت تو تقریباً ہر مرنے والا کرتا ہے، لیکن قرض ہر ایک پر ہونا ضروری نہیں، اس لیے قرآن میں وصیت کی بات پہلے ہے اور قرض کی بعد میں، لیکن میں نے جو آپ کو ترتیب ابھی لکھوائی تھی اس میں قرض پہلے ہے اور وصیت بعد میں ہے، کیونکہ قرض کا ادا کرنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ کسی انسان کا مقرر حصہ ہے جو پہلے ملنا چاہیے، اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے کہ تقسیم میں آپ نے قرضہ پہلے ادا کیا۔ کیوں؟ وصیت کیوں نہیں پہلے پوری کی؟ کہ وصیت تو ایک نفل چیز ہے، قرض جو ہے وہ ایک فرض چیز ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وصیت پوری کرتے کرتے قرضہ ادا کرنے کے لیے بچے ہی کچھ نہ، تو قرض نہ دینا جو ہے یہ ایک بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ یہ ہے کہ جس کا قرض ہوگا وہ تو آ جائے گا آپ کا دروازہ کھٹکھٹانے، لیکن جس کے لیے وصیت ہوگی اس بیچارے کو ہو سکتا پتہ ہی نہ ہو۔ تو عموماً وارث جو ہوتے ہیں وہ وصیت کے معاملے میں ذرا ڈھیلے ہوتے ہیں، تو وصیت کی اس اہمیت کے پیش نظر یہاں قرآن میں وصیت پہلے آئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ وارث جو ہوتے ہیں وہ اپنے علاوہ موروث ہوتا ہے جو وصیت چھوڑ کے جا رہا ہے، مفعول کے وزن پر، موروث کا مال کسی اور طرف جانا پسند نہیں کرتے کہ وارث تو ہم ہیں، سب کچھ ہمیں کیوں نہ ملے، کوئی اور بھلا حصہ کیوں لے جائے اس میں سے۔ اسی لیے فرمایا من بعد وصیت یوصی بہا، کہ تم وارث وہ بھی مال کچھ نہیں لے سکتے جب تک کہ کیا نہ ہو جائے، وصیت پوری نہ ہو جائے۔ اور پھر یہ کہ قرض ہر میت پہ ہونا ضروری نہیں، قرض دینے والا مطالبہ کر سکتا ہے، جس کے حق میں وصیت ہو بیچارہ مطالبہ نہیں کر سکتا۔
وصیت کے بارے میں ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ وصیت صرف 1/3 میں ہو سکتی ہے مال کے. یعنی مال کے اگر 3 حصے کر دیے جائیں، مثلا 100 روپیہ ہے تو 33 روپیز پوائنٹ کچھ کیا بنے گا 1/3. تو بس 33 روپیز میں آپ کر سکتے ہیں اگر 100 روپے آپ چھوڑ رہے ہیں. اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتے، منع کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الثلث والثلث کثیر، کہ بس 1/3 اور 1/3 بھی بہت ہے. سعد بن ابی وقاص نے آپ سے مسئلہ پوچھا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے جاؤں، وصیت کر جاؤں. تو آپ نے منع کیا. انہوں نے کہا اچھا آدھے کی اجازت دے دیں. آپ نے فرمایا نہیں، آدھا بھی نہیں. انہوں نے کہا اچھا 1/3. تو آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے 1/3، لیکن 1/3 بھی بہت ہے. والثلث کثیر، یعنی پسندیدہ کیا ہے کہ ثلث سے بھی کچھ کم ہی ہو، لیکن میکسیمم 1/3 یعنی 1/3 تک آپ کو جانے کی اجازت ہے. اور اس کی وجہ کیا بتائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک انتظر ورثتک اغنیاء خیر من انتظر عالۃ یتکفکفون الناس. تم اپنے وارثوں کو غنی چھوڑ جاؤ، یہ زیادہ اچھا ہے اس کی نسبت کہ تم انہیں فقیر چھوڑو اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں. یعنی تمہارا مال تو کسی اور کو چلا جائے، جو اصل وارث ہے وہ ضرورت کے لیے کسی اور سے مانگتے رہیں. تو یہ ایک ناانصافی کی بات ہے. اس لیے نیکی کرنی ہے تو وہ بھی حدود کے اندر رہ کے. دوسری شرط وصیت کے ساتھ یہ ہے کہ وارث کے حق میں کوئی وصیت نہیں کی جا سکتی. جسے اللہ تعالیٰ نے قانونی وارث بنا دیا ہے وہ وصیت کا حقدار نہیں ہوگا. حدیث میں آتا ہے ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث. بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے، اس لیے وارث کے حق میں کوئی وصیت نہیں ہوگی. سنن نبی داؤد میں بھی آتا ہے، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے فرمایا کہ وارث کے حق میں مزید وصیت نہیں. پھر وصیت کس کام کے لیے ہے؟ وصیت کا کیا فلسفہ ہے؟ یعنی اگر وارثوں کو نہیں مل سکتا تو پھر وصیت کس کے لیے ہوگی؟ اس کی جو ضروریات ہیں وہ یہ کہ مثلا کوئی ایسا رشتہ دار جو براہ راست ورثے کا حقدار نہ ہو لیکن بہت ضرورت مند ہو. مثلا بعض اوقات کزنز ہوتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ ان کو تو ورثے میں سے کچھ نہیں ملے گا لیکن وہ ضرورت مند ہیں، قریب رشتہ دار ہیں. یا یہ ہے کہ بیٹا فوت ہو چکا ہے تو اس کی اولاد زندہ ہے، تو اپنی اولاد کی موجودگی میں پوتے جو ہیں وہ براہ راست وارث نہیں ہو سکتے دادا کی اولاد میں. لہذا اس کی جو بیوی ہے جو ایک بیوہ کی حیثیت سے وقت گزار رہی ہے، یا وہ بچے ہیں جو یتیم، تو ان کو کہاں سے پھر دیا جا سکتا ہے؟ وصیت میں سے. یا اسی طرح انسان اپنے مال کو صدقہ جاریہ کے طور پر کسی نیکی کے کام میں، جہاد میں، دین کی تبلیغ میں اگر خرچ کرنا چاہتا ہے تو وہ وصیت کر جائے تو اس کے لیے مرنے کے بعد وہ مال جو ہے صدقہ جاریہ ہوگا. پھر فرمایا آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ یعنی تمہارے باپ یا باپ دادا، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، لا تدرون تم نہیں جانتے. کیا نہیں جانتے؟ ایہم اقرب لکم نفعا، کہ ان میں سے فائدے میں تمہارے زیادہ قریب کون ہے. یعنی تمہاری تقسیم ذاتی خواہشات اور خاندانی مصلحتوں کی بنا پر نہیں ہونی چاہیے کہ اگر تمہارا میلان والدین کی طرف زیادہ ہے، کیونکہ یہ مختلف طبیعتیں ہوتی نا. بعض لوگ والدین سے بہت محبت کرتے ہیں، بعض کے نزدیک اولاد زیادہ اہم ہوتی. اب مثلا میں اپنے آپ سے جب پوچھتی ہوں تو مجھے اپنے والد دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز تھے. اگر مجھے کوئی کہتا کہ تم اپنے مال میں سے کسی کو دو تو اس محبت کی بنا پہ شاید سب کچھ ان کے حوالے کر دوں. لیکن اس کے مقابلے میں بعض لوگوں کو اولاد زیادہ پیاری ہوتی ہے، والدین جیسے بھی ہوں منہ دیکھتے رہیں وہ ان کی کیئر نہیں کرتے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ انسانی کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ دیکھو، نہ تم ماں باپ کو دیکھو اور نہ اولاد کو دیکھو کہ تمہیں فائدہ کس سے پہنچے گا، یہ تمہاری محبت کس سے زیادہ ہے. تمہیں یہ تقسیم کس لیے کرنی ہے؟ فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے فریضہ سمجھ کر، مقرر حصہ جو اللہ نے کیا اس کو سامنے رکھ کر. تمہارا ذاتی میلان کسی کی بھی طرف ہو. بسا اوقات ساری اولاد میں سے ایک بچہ زیادہ پیارا ہوتا ہے اور والدین زیادتی کرتے ہیں، یا کچھ لوگوں کو بیٹیوں اور بیٹوں میں سے بیٹے زیادہ پیارے ہوتے ہیں اور بیٹیوں کو محروم کر کے سب کچھ بیٹوں کو دے دیتے ہیں. سراسر ظلم ہے. بیٹے قیامت کے دن اللہ کے حضور ماں کو یا باپ کو چھڑا نہیں سکیں گے اگر انہوں نے محبت میں آ کر بیٹیوں کو محروم کر کے انہیں حصہ دلوا دیا. اس لیے فرمایا
کہ یہ ساری مصلحتیں جو تم سمجھتے ہو یا اپنی ناقص عقل سے پورا کرنا چاہتے ہو وہ اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اللہ نے جو قانون بنایا ہے وہ عدل و انصاف پر مبنی ہے. تمہاری فلاح اور بھلائی اسی میں ہے کہ تم اس قانون کو فالو کرو. فریضۃ من اللہ، جیسے نماز فرض ہے اسی طرح وراثت کی درست تقسیم فرض ہے. اگر اس میں تم نے ظلم اور زیادتی کی تو تمہاری نمازیں بھی ضائع ہو جائیں گی اور تمہیں آخرت میں کوئی چیز بچا نہ سکے گی. ساری عبادت تمہاری ضائع ہو کر رہ جائے گی. اس لیے کسی موقع پر انسان اللہ کے اس قانون کی پیروی میں کسی ذاتی خواہش یا پسند یا ناپسند یا قلبی میلان یا جھکاؤ یا کسی سے کسی فائدہ پہنچنے کی امید رکھ کر ظلم اور زیادتی نہ کرے. ان اللہ کان علیما حکیما، جس اللہ نے یہ قانون بنایا ہے وہ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. اسے پتا ہے کہ انسانوں میں سے کس کو کتنا حصہ اور کیا ملنا چاہیے.